حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہم بھی تو ان کے ہی بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچ بچار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پر بڑے بھائی نے کہا قتل بہت سنگین جرم ہے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ تم یوسف کو کہیں غائب کر دو تاکہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے۔ دیکھیے کیسی سوچ ہے، پہلے برائی کریں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ بھلا ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گناہ اس نیت سے کرے کہ بعد میں توبہ کر لے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ روز رات میں فرماتا ہے دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے، اور دن میں فرماتا ہے رات میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جتنا بھی گناہ کر لے بس ایک بار توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تاہم ایک بھائی نے کہا یوں کرو کوئسم کے راستے میں اموقی نام سے کنواں ہے، یوسف کو اس میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ گزارتے ہوئے یوسف کو اٹھا کر لے جائے گا۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور اپنے والد کے پاس گئے اور کہا ابا اب ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہمارے ساتھ گھومے گا کھائے گا پیے گا، شام کو واپس لے آئے گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ابا اگر ہم جیسے زوراور جماعت کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے پھر ہم نکمے ہی ہوئے۔ بھائیوں کے بار بار اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر رضامند ہو گئے اور حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کار ہی لیا تھا، بعض روایات کے مطابق بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے میں مارا پیٹا برا بھلا کہا، اور جب کنویں کے پاس پہنچے تو مشوری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہیں گئے اور اسی پتھر پر بیٹھ گئے، اور اللہ کی طرف سے حضرت یوسف کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بہت جلد اس کنویں سے نکلیں گے۔ اس بعد رات میں انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور گھر جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگے ابا جی ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو سامان کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم جتنے بھی سچے ہوں بھلا اب ہم پر یقین کیوں کریں گے؟ اس بات سے جھوٹ صاف زہر ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگایا اور وہی قمیض اپنے باپ کو دکھائی۔ قمیض دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھلا یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل ہے، یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض چھوڑ دی، آخر تم لوگوں کی عقل کہاں ہے؟ بس اب اللہ پر توکل کر کے صبر ہی کر سکتا ہوں۔ ادھر دوسری طرف ایک قافلہ آیا اور کنویں سے پانی بھرنے کے لیے اپنا ڈور لٹکا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، لیکن اللہ ان کی اس بات سے باخبر ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ڈر سے چھپا دیا کہ کہیں یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام نہ ہو اور اس کا مالک نہ آ جائے، اور جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔